ایک حدیث ذخیرہ احادیث میں حدیث جبرائیل کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے اثرات بھی کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، شدید و بیاض الثیاب، زبردست سفید کپڑے تھے اور سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، لیکن ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ سفید کپڑے اس بات کی نشانی تھے کہ بندہ مقامی ہونا چاہیے، مقامی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، ہماری پہچان میں بھی وہ نہیں آ رہا تھا۔ تو اتنے میں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، تو اس نے رسول پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ٹیکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے 3 سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا مل احسان، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ ہم تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس مسافر نے سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد وہ مسافر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث میں احسان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اب احسان کا لفظی معنی ہے کسی کام کو خوبصورت کر کے انجام دینا، بنا سوار کر کرنا، اور احسان کا ایک مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا۔ احسان کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ صفت احسان رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو اپنی معیت نصیب کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ صفت احسان رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی محبت اور اجر کا ضائع نہ ہونا، قرآن بتاتا ہے یہ 4 کیفیات اس انسان کو نصیب ہوتی ہیں جس کو صفت احسان نصیب ہو جائے۔ 4 انعام اس کو ملتے ہیں جس کو صفت احسان نصیب ہو جائے۔ اب صفت احسان کیا ہے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 درجات بیان فرمائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ تصور ہو کہ میرا معبود اور میرا مسجود سامنے ہے، تو پھر انسان کی عبادت کی کیا کیفیت ہوگی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ اگر کسی کا محبوب اور معشوق سامنے ہو اور وہ کہے کہ تم مجھے دیکھتے رہو، تو انسان کہے گا کہ بس میں دیکھتا ہی رہوں اور اسی میں میری زندگی تمام ہو جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا رب شب وصال کو اتنا دراز کر کہ تا حشر مسجدوں میں اذان سحر نہ ہو، کہ میرا محبوب میرے سامنے ہے، مجھے اس کا دیدار ہو رہا ہے، اے اللہ رات کو اتنا لمبا کر دے کہ قیامت تک کسی مسجد میں فجر کی اذان نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تو گویا محبوب مجازی کی یہ کیفیت ہے کہ اگر وہ سامنے ہو تو انسان کی کیفیت ادھر ادھر نہیں ہوتی، انسان کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا محبوب سامنے ہے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں وہ عورت سامنے ہے، جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں مجھے اس کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں انسان پلک تک جھپکنا گوارا نہیں کرتا، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ تو کہا کہ تمہاری ہر نماز، ہر عبادت ایسے ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے یہی کیفیت ہو، اور روزہ رکھتے وقت یہی کیفیت ہو، حج کرتے وقت یہی کیفیت ہو، زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہی کیفیت ہو،
قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ کیفیت ہو کہ گویا آپ کے سامنے اللہ موجود ہے اور آپ اپنے محبوب اللہ کو تلاوت سنا رہے ہیں۔ حدیث میں المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو اللہ سے مناجات اور سرگوشیاں کرنے والا ہے۔ تو یہ کیفیت نصیب ہو جانا کہ نماز کے اندر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت مشاہدہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ مشاہدہ۔ تو گویا انسان یہ کیفیت اور یہ مشاہدہ پیدا کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیفیت نصیب ہوتے ہی اس کی ساری عبادات کا معیار بدل جائے گا۔ نماز ایسی خوبصورت بنے گی کہ زندگی کی سب سے خوبصورت نماز بن جائے گی۔ روزہ ایسا رکھے گا کہ زندگی کا سب سے یادگار روزہ بن جائے گا۔ حج ایسا کر کے آئے گا کہ گویا زندگی کا سب سے مبارک سفر کر کے آئے۔ تو کہا کہ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کأنک تراہ، کہ یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہے ہو۔ اور احسان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ گویا اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کرو، اس کا مراقبہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کے دو درجے ہو گئے، پہلے درجے کو کہتے ہیں مشاہدہ اور دوسرے درجے کو کہتے ہیں مراقبہ، کہ یہ تصور پیدا کر لینا کہ اللہ مجھے، میں تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان کی عبادات کی کیفیت اور نوعیت بدل جائے۔ ایک ملازم دفتر میں بیٹھا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا باس بیٹھا مجھے کیمرے میں دیکھ رہا ہے، تو انسان کام صحیح کرے گا یا غلط کرے گا؟ آواز آنی چاہیے۔ صحیح کام کرے گا، بڑی دل جمی کے ساتھ کرے گا، اور اسے معلوم ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کام میں گڑبڑ کی تو ویڈیو بتا دے گی، اس کی آنکھ بھی دیکھ لے گی کہ میں نے کام میں کمی بیشی کی۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام فرما رہے کہ مسلمان اگر یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ تم نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت اللہ کے دیدار کا تصور کرو، لیکن اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ تو لے لو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ یرانی و یسمع کلامی، کہ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر کیفیت کو سن رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، انسان کی ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ سکتا۔ نماز انسان کیسے پڑھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور روزہ کس نیت سے رکھ رہا ہے، کیسے رکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حج انسان کیسے کر رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قربانی کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کس نیت سے دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تلاوت کس کیفیت سے کر رہا ہے، اللہ، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے انسان آخری درجہ یہ مراقبے کا پیدا کرے، مسلسل سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا میں سب سے پہلے اپنی جب نیت باندھنے لگتا ہوں تو تصور کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، خانہ کعبہ میرے، اور جنت میری دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتائیے ایسی نماز کا کیا لطف ہوگا اور اس کی کیا روحانیت اور نورانیت ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی نمازیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ تصوف کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر آدمی کی نماز ایسی بن جائے کہ اس کی نماز کو دیکھ کر لوگوں کو لطف آئے۔ مجھے یاد ہے 1997 میں ایک تبلیغی سفر میں ہمارے پاس کے عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین مبلغ اسلام آئے، اور انہوں نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی، پھر انہوں نے سنتیں ادا کی۔ تو سنتیں ادا کرتے وقت ہم نے بھی ان کے ساتھ پڑھی اس نیت سے کہ یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ خدا گواہ ہے انہوں نے وہ 2 سنتیں اور 2 نفل ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسی محبت روحانیت کے ساتھ ادا کیے کہ 6 مہینے ہماری تمام نمازوں پر اس کا اثر باقی رہا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بندہ اس دنیا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نماز کی کیفیت اور یہی ہر عبادت کی کیفیت، تلاوت کرتے وقت یہی کیفیت نصیب ہو، ذکر کرتے وقت یہ کیفیت، میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو ہمارا دھیان نماز کے اندر کس ذات کی طرف لگا ہوا ہو؟ اللہ کی ذات کی طرف لگا ہوا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو نماز میں غیر اللہ کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز سے باہر آتا ہے۔ نماز تو بعد کی بات ہے، نماز سے باہر بھی کبھی اللہ کے غیر کا خیال ہمارے دل میں نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے کہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک طواف کرتے وقت یکدم سامنے آیا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ بڑا ان کا احترام کر رہے ہیں اور ان کو عزت دے رہے ہیں۔ خلیفہ وقت نے بھی کہا کہ حضور کوئی حکم ہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ فی بیت اللہ من غیر اللہ، جن کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس زمانے کے لوگ سمجھدار بھی تھے، تو خانہ کعبہ سے طواف کر کے وہ باہر کھڑا ہو گیا، اور جب حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ طواف کر کے نکلے تو وہ سامنے کھڑا تھا، کہا حضور اب مانگیے، اب تو میں اللہ کے گھر میں نہیں، اس کے گھر سے باہر ہوں۔ تو اس پر حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ انہوں نے کہا یہ آخرت تو میرے پاس کہاں سے آئی، دنیا ہی میرے پاس ہے۔ تو فرمایا دنیا تو کبھی دنیا پیدا کرنے والے سے نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگ لوں؟ دنیا تو کبھی دنیا پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگ لوں؟ تو یہ کیفیت کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، وہاں بھی لو اللہ کی ذات کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مینا کا مقام ہے اور اس کے اندر لاکھوں حجاج کرام موجود ہیں، اور میں نے ایک حاجی کو دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہے، میں نے اس کے دل کی کیفیت کو پڑھنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری پڑی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے یہاں آ کر پھر بھی اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت سر تاپا بھری پڑی۔ پھر میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا بازار میں سودا بیچ رہا ہے اور بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، لوگوں سے لین دین کر رہا ہے۔ میں نے اس کی دل کی کیفیت کو پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، لین دین میں لگا ہوا ہے، اور دل اللہ کی ذات کی طرف لگا ہوا ہے۔ دل کس کی طرف لگا ہوا ہے؟ اس کا نام ہے مراقبہ۔ اگر یہ نہیں پیدا کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ لیول اپنا ایمان کا بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ایسی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، اب کسی نے کھینچنا چاہا تو ظاہر ہے تکلیف ہوتی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے لگے اس وقت ان کا تیر کھینچا جائے۔ اللہ کی شان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کی، لوگوں نے تیر کھینچ لیا اور پٹی باندھ دی، نماز کے بعد سلام پھرا، اور لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کا تیر نکال دیا، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نماز ہو تو ایسی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ صفت احسان اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے اور گھر کی چھت سے سانپ گرا، اور سارے گھر والے شور مچا رہے ہیں، سانپ سانپ سانپ، اور اس کو مارنے پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، شور و غل مچ جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سانپ دیکھ لیں لوگ تو کتنا شور ہوتا ہے۔ وہ آرام سے نماز پڑھے، نماز کے بعد جب سلام پھر گیا تو گھر والوں نے کہا کہ سانپ گرا تھا، ہم نے اتنا شور مچایا آپ نے توجہ ہی نہیں کی، نماز ہی نہیں توڑی۔ انہوں نے کہا مجھے نہ تمہارے شور کا پتہ چلا نہ سانپ کے گرنے کا پتہ چلا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرما رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کے امیر اور بر صغیر پاک و ہند کے عظیم خطابت کے شاہ سوار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے، جا کہیں اور رہے تھے، اور راستے میں اسٹیشن آیا تو گاڑی نے تھوڑی دیر رکنا تھا، تو انہوں نے کہا چلو میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مل لیتا ہوں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اوپر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ میں
ذرا آگے جا رہا ہوں، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں آ جاؤں اور آپ کو ایک سوال دیتا جاؤں، آپ اس پر اچھی طرح غور کر لیں، واپسی پر آ کر میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا، کھلا ٹائم دے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ تصوف کیا بلا ہے، اس پر مجھے جواب چاہیے اور تسلی بخش جواب چاہیے اور واپسی پر چاہیے، آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف کیا ہے، اس کا جواب ابھی لیتے جاؤ۔ تصوف کی ابتدا تصحیح نیت ہے، اخلاص ہے، تصوف کی ابتدا اخلاص ہے اور انتہا کیفیت احسان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ جاؤ اب سفر بھی کرو اور یہ جواب بھی لیتے جاؤ۔ تو گویا سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مشاہدہ اور مراقبہ اس کیفیت کو پیدا کر لینے کا نام صفت احسان۔ اور یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر انسان چوری چکاری نہیں کرتا، پھر تنہائی بھی اس کو گناہ پر جرت نہیں دیتی، اس لیے کہ اس کو یہ کیفیت نصیب ہو چکی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک باپ مدرسے میں بچے کو ڈالا اور بچہ گھر آیا اور اس کو کہا کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ اور مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بیٹے کو راستے میں کہا بیٹا کوئی دیکھنے لگے تو آپ نے بتانا ہے۔ تو باپ نے ایک مکان کا انتخاب کیا، اس کو نقب لگائی، اس کا سراغ کیا، اندر جانے لگا تو بیٹے نے شور مچایا ابو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو باپ بیٹا دونوں نے دوڑ لگائی، دوڑتے دوڑتے باپ نے کافی دیر دوڑنے کے بعد دیکھا پیچھا کسی نے نہیں کیا۔ تو بیٹے سے پوچھا بیٹا پہلے جب میں چوری کرتا تھا تو کوئی دیکھتا تھا تو پیچھا کرتا تھا، آج کسی نے پیچھا نہیں کیا، کون تھا دیکھنے والا؟ کہا ابو آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی دیکھے تو مجھے بتانا، تو میں نے دیکھا جب آپ نقب لگانے لگے، جب آپ اندر جانے لگے تو آسمان پہ دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور لمبا سفر تھا، راستے میں تھکن ہوئی، بھوک لگی، بکریوں کا چرواہا پہاڑ میں بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس گئے، اسے کہا میں بھوک لگی ہے، پیاس لگی، اس نے دودھ نکال کے پلایا۔ کہا میں بھوک بھی لگی ہے۔ کہا جی مالک نے مجھے دودھ پلانے کی اجازت تو دی ہے، گوشت کھلانے کی اجازت نہیں دی، وہ الاؤ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ یہاں مالک دیکھ تھوڑا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات سن کر وہ حیران ہو کر یہ کہتا ہوا دوڑ گیا، چلا گیا، کہنے لگا این اللہ این اللہ این اللہ، میرا مالک یہاں نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں گیا؟ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک گھر میں ایک بکری تھی جس کا وہ دودھ بیچ کر اپنے گھر کا گزر بسر چلاتے تھے۔ بکری نے ایک دن دودھ کم دیا تو ماں نے کہا کہ گاہک آنے والے ہیں، بیٹی امزق اللبن بالماء، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا امی آپ نے اعلان نہیں سنا؟ حضرت عمر نے اعلان کروایا اللہ یشاب اللبن بالماء، کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے کہا لا یرا عمر، یہاں عمر تمہیں تھوڑا دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی نے تاریخی جواب دیا لا یرا عمر ولکن یرا رب عمر، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس گھر کا انتخاب کیا اور اس بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ پھر اس نسل سے حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یہ کیفیت، اس کا نام احسان ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد آتے ہی ان کو حضرت نے خلافت عطا فرما دی۔ جو پرانے مریدین تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے، جو خانقاہ میں سوکھے ٹکڑے چبا رہے تھے،
اور روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے ان کی کمریں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور رش کرنے لگے کہ یہ کل آیا اور آ کر خلیفہ مجاز بن گیا، اور ہم اتنے دنوں سے تسبیحاں پھیر رہے ہیں، دانے گرا رہے ہیں، کمرے ٹیڑھی کر چکے ہیں، روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، ہمیں خلافت نہیں ملی۔ چلتے چلاتے یہ بات حضرت تک بھی پہنچ گئی، پیر و مرشد تک۔ تو انہوں نے مرغیاں منگوائی اور ہر ایک کو کہا کہ مرغی جا کر وہاں ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر ایک گیا اور مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ حضرت نے پیر صاحب نے پوچھا کہاں ذبح کی؟ کہا جی دیوار کی اوٹ میں، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہاں ذبح کی؟ کہا جی کمرے کے اندر، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہاں ذبح کی؟ کہا کھیت کے اندر گھس کر، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ زندہ مرغی ہاتھ میں پکڑے واپس آ گئے۔ کہا میاں تم زندہ مرغی کیوں واپس لے کر آئے ہو؟ ہم نے تو کہا تھا اسے ذبح کر کے لانا ہے۔ کہ حضور آپ نے کہا تھا اسے وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ آسمان والا اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کے اندر صفت احسان پیدا ہو جائے تو یہ ہزاروں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی۔ تنہائی میں بھی وہ تصور کر کے کہتا ہے جو چھپ کے کرتا ہے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ کیا خوبصورت بات یاد آئی۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کیا اور ان کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا چاہا، تو پہلے ان پر اس نے دباؤ ڈالا کہ آپ ایمان چھوڑ دیں۔ اب مسلمان اور صحابی رسول ایمان چھوڑ دے دباؤ پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ اس صحابہ نے تو خون دے دیا، ایمان نہیں چھوڑا، جان دے دی، ایمان نہیں چھوڑا، تو دباؤ سے ایمان کیسے چلا جاتا؟ تو ایمان نہیں گیا۔ پھر اس نے دوسرا حربہ آزمایا اور لالچ دیا، کہا اگر تم ایمان چھوڑ دو تو میں اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اور تم میرے بعد بادشاہ بن جاؤ گے۔ اب یہ کتنا بڑا لالچ تھا۔ ہمارے جیسے چند روپیوں پہ بک جانے والے آج کے مسلمان اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے کمانے والے بھی چند سو روپے پہ بک جاتے ہیں، چند سو رشوت لے کر حرام کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجبور کیا ہو جاتے ہیں؟ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، لالچ سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو صحابی رسول کے سامنے اتنی بڑی آفر رکھی گئی کہ میں تمہیں اب ولی عہد بناتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم بادشاہ بن جاؤ گے اور میری خوبصورت شہزادی تمہارے نکاح میں آ سکتی۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بڑے لالچ پر، سلطنت اور عورت کے لالچ پر میں اپنا ایمان بیچ دوں۔ زر، زن، زمین، یہ ہمیشہ سے تین چیزیں ایمان کی خریدار رہی ہیں، لیکن وہ اصحاب پیغمبر تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ چنانچہ اس نے تیسرا پتا پھینکا اور کہا کہ اپنی نوجوان بچی کو بھیجا، کہا جاؤ، عزت اور عفت یہ تو مسلمانوں کے نزدیک نا پاک دامنی، کافروں کے نزدیک کیا چیزیں ہیں؟ اس نے اس صحابی رسول کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ تنہائی میں شراب لے جاؤ، اس کو شراب پلاؤ اور پھر اس کو برائی پر آمادہ کرو۔ شراب پی لے گا، بدکاری کرے گا، اس کے بعد ایمان چھوڑنے کے لیے بھی یہ تیار ہو جائے گا۔ اور روم کا حسن، عرب کی جوانی، آگ اور پٹرول اکٹھے، تنہائی، ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ عورت ورغلاتی رہی، بہکاتی رہی، اپنے حسن کے جلوے دکھاتی رہی، اور صحابی رسول کی آنکھ کا پردہ بھی اوپر نہیں اٹھا۔ واپس اس نے باپ کو جو آ کر الفاظ کہے وہ تاریخی تھے کہ ابا جان الی من ارسلتنی، آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ وہ کوئی انسان نہیں، الی حجر او شجر، وہ پتھر ہے یا کوئی درخت ہے۔ 3 دن کا ورغلانا اور بہکانا، گناہ میں مبتلا کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کی آنکھ کے پردے کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ یہاں تنہائی ہے، میں خود آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوں، تو کیا چیز ہے رکاوٹ؟ کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے
میں کم آسمان پہ بیٹھا ہوا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان میں موجود میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں تنہائیاں میسر ہوتے ہی سارے پردے، سارے خوف ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ نافرمانیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ ان کو ہوا بنا کر اڑا دے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، ہمیں بتائیں ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب انہیں خلوت اور تنہائی ملتی تھی اللہ کے احکامات کو توڑ کر حرام میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو صفت احسان کیا ہے کہ انسان تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری گفتگو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیفیت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ انسان کو یہ صفت نصیب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے۔ تو جب نصیب ہونا، اس کیفیت کا مل جانا بہت بڑا انعام ہے، اور اس پر اللہ نے بے شمار انعامات کے قرآن میں وعدے کیے ہیں۔ صفت احسان کے نصیب ہونے پر اللہ نے قرب کا وعدہ کیا، صفت احسان ملنے پر اللہ نے قرب الہی کا وعدہ کیا، صفت احسان نصیب ہو جانے پر اللہ نے معیت الہی کا وعدہ نصیب کیا، معیت الہی کا وعدہ کیا، اور صفت احسان نصیب ہونے پر اللہ نے اپنی محبت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور صفت احسان نصیب ہونے پر اللہ نے اجر و ثواب کے ضائع نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو ملنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن ملے گی کیسے؟ اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت مل جائے گی تمہیں، یہ کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہے۔ اللہ نے لاکھوں بندوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائی، اللہ یہ صفت احسان تمہیں بھی عطا کر دے گا، لیکن شرط پوری کرنی پڑے گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، تمہیں مراقبہ کرنا پڑے گا اللہ کی ذات اور صفات کا، اور تمہیں مشاہدے کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز تمہیں یہ صفت احسان عطا فرما دے گا۔ لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا، کہ مجاہدہ کرو گے تو تمہیں مراقبہ اور مشاہدہ یعنی صفت احسان اللہ عطا کر دے گا۔ تو اللہ جی صفت احسان مل جائے گی تو کہا پھر کہ ان اللہ لمع المحسنین، صفت احسان مل گئی تو میری معیت تمہیں مل جائے گی، اور میں صفت احسان کے ملتے ہی، یہ معیت کے ملتے ہی، اس کیفیت کے پیدا ہوتے ہی میں اللہ تمہیں گواہی دے دوں گا کہ واقعتاً تمہیں اب صفت احسان نصیب ہو گئی، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی معیت مل گئی، اللہ کی معیت مل گئی۔ تو یہ صفت کس سے پیدا ہوگی؟ مجاہدے سے، اور اللہ والوں کی صحبت سے، اور ذکر اللہ کے اہتمام سے۔ کس سے؟ مجاہدے سے، اور صحبت اہل اللہ سے، اور اہتمام ذکر اللہ سے۔ بس تین کام کر لیں گے، اللہ ہمیں اتنی بڑی صفت احسان عطا فرما دے گا جس سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صفت احسان نصیب فرمائے، اور مجاہدہ، مراقبہ اور مشاہدہ کروا کے اہل اللہ کی صحبت میں آ کر اور ذکر اللہ کا اہتمام کر کے اللہ ہمیں یہ کیفیت احسان اور صفت احسان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔